المعجم الکبیر للطبرانی، حافظ ابو القاسم سلمان بن احمد متوفا 360 ہجری، حدیث نمبر 2777، جلد نمبر 2، پیج نمبر 239، اور یہ بیروت کا چھپا ہوا یہ ایڈیشن ہے۔ اس میں روایت ہے محمد بن دہاق بن عثمان الہدامی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ خرج الحسین بن علی الی الکوفہ، جب حضرت امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف آپ نکلے، ساخطا لولایت یزید بن معاویہ، یزید کی حکومت سے نانا ہو کر، تو فکتب یزید بن معاویہ الی عبید اللہ بن زیاد، تو یزید بن معاویہ نے عبید اللہ بن زیاد کی طرف، ابن زیاد کی طرف یہ خط لکھا، اور ان دنوں میں یہ عراق کا والی تھا، انہو قد بلغنی ان حسین قد سار الی الکوفہ، مجھے خبریں ملی ہیں کہ حسین کوفے کی طرف جا رہا ہے، وقد ابتلی بہ زمانک من بین الازمان وبلدک من بین البلدان وابتلیت بہ من العمال وعندہا یوتک یعود عبدا کما یوتبد العبید۔ اب یہ یزید کے لفظ دیکھو، سنو، جو اس نے خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کی طرف، اس نے کہا کہ اے ابن زیاد، مختلف زمانوں میں سے تیرے زمانے، مختلف شہروں میں سے تیرے شہر، اور مختلف علاقوں میں سے تیرے علاقے کو اس کام کے لیے آزمائش آئی ہے، اور گورنروں میں سے تو واحد گورنر ہے جسے یہ موقع ملا ہے کہ وہ خوش قسمتی سے اپنی کارکردگی دکھائے۔ تو جب اس قسم کا کام کوئی بندہ کرتا ہے تو ایسے بندے کو یا تو زندگی سے آزاد کر دیا جاتا ہے، او یہودو، یا اسے مجبور کیا جائے کہ وہ واپس آ جائے، یا اسے زندگی سے کیا کر دو، آزاد کر دو، یا اسے اتنا اس قدر مجبور کرو کہ یعود ابدن، کہ وہ اس طرح سے میری اطاعت قبول کرے جیسے غلام اپنے مالک کی اطاعت قبول کرتا ہے، کہ وہ اسے چاہے تو آزاد کرے اور چاہے تو اسے بیچ دے۔ یعنی سیدھا سیدھا آرڈر ہے کہ یا تو حسین پاک کو میری بیعت کے لیے مجبور کرو کہ وہ اس خباثت، یعنی جو اس کی لا دینی والی بیعت تھی، وہ اس کے سامنے سرنڈر کریں، اور کس طرح کہ وہ میرے غلام بنے، یا دوسری صورت میں کیا کرو، انہیں اس زندگی کے جھنجٹ سے آزاد کر دو۔ یہ سیدھا سیدھا آرڈر تھا یزید کی طرف سے ابن زیاد کو کہ وہ امام علی مقام کو کیا کر دے، شہید کر دے۔ اب یہی روایت مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں حدیث نمبر 15131 پر موجود ہے۔ امام نور الدین حیثمی، اور امام حیثمی کہتے ہیں کہ اس کے رجال سکہ ہیں، توجہ ہے، اس کے رجال کیا ہیں، سکہ ہیں۔ اب یہ روایت تاریخی نہیں، حدیث کی روایت ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ سند سے ثابت ہوا کہ امام علی مقام کے قتل کرنے کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ اونچا بولو، یزید نے۔ اب جس بندے نے امام علی مقام کو قتل کروایا کون ہے؟ ابن زیاد ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ الکامل فی التاریخ، امام ابن اسیر جزری، باب و ذکر و حرب ابن زیاد الی شام، جلد نمبر 3 صفحہ 164۔ یزید نے ابن زیاد کو آرڈر دیا یا نہیں؟ اب ابن زیاد سے پوچھتے ہیں، تو سنیے، ابن زیاد سے یہ رستے میں تھا جب یہ بھاگ رہا تھا مختار کی فوجوں سے، تو اسے ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا تو اب پچھتا تو رہا ہوگا نا کہ تو نے حسین کو کیوں قتل کیا؟ کہنے لگا اما قتلی الحسین فإنه اشار علی یزید بقتلی و قتلی فاخترت قتلہ۔ اور بھائی میں کیا کرتا، مجھے حسین کے قتل کرنے کا آرڈر یزید نے دیا تھا، اور یہ کہہ کر آرڈر دیا تھا کہ یا اس کا سر بھیج یا اپنا سر تیار رکھ، تو ظاہر ہے میں خود تو قتل نہیں ہو سکتا تھا، میں نے حسین کو قتل کرنا اختیار کیا۔ اب اخبار الطبال کے اندر ابو حنیفہ دنیوری، ان کی کتاب، اور یہ پیج نمبر 284 جلد نمبر 1 ہے، اس کی عبارت کیا ہے؟ اب یہ کیا کہتا ہے؟ اما قتلی الحسین فاما قتلی الحسین فانه خرج على امام وامه مجتمعه وكتب الي الامام يامرني بقتله فان كان ذلك خطا كان لازما ليزيد۔ اب یہاں بھی ابن زیاد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے حسین کو اس لیے قتل کیا کہ اس نے حاکم وقت کے خلاف خروج کیا تھا، اور میری طرف حاکم وقت یزید نے یہ لکھا تھا کہ میں اس کو قتل کروں۔ اگر یہ میرا گناہ ہے تو پھر میرے اوپر نہیں، مجھے آرڈر دینے والے یزید پر یہ لازم کرو۔ مجھے کیا کہتے ہو؟ مجھے تو جو اس نے آرڈر دیا تھا میں نے وہ کام کیا ہے۔ اب آگے بڑھیے، الاخبار الطول و آثار الطول فی التاریخ، علامہ احمد بن یوسف کرمانی، وہ
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320 کے اوپر ہے، وَبَلَغَ الْخَبْرُ إِلَى يَزِيدَ فَوَلَّى الْعِرَاقَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ وَأَمَرَهُ بِقِتَالِ الْحُسَيْنِ۔ یہاں پر علامہ قزمانی بھی لکھتے ہیں کہ جب عراق پر والی بنایا، کوفے کا والی بنایا یزید نے کسے؟ ابن زیاد کو، تو اسے آرڈر دیا کہ حسین کو کیا کرنا ہے؟ قتل کرنا ہے۔ میں ذرا یہ اس لیے یہ حوالے زیادہ دے رہا ہوں تاکہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یزید نے قتل کا آرڈر دیا تھا یا نہیں دیا تھا، شاید ان کی اتباع میں ایسے اور کئی ہوں جنہیں معلوم نہ ہو، تو شاید ہماری یہ آواز یہ ان تک پہنچ جائے کہ نا بابا، یزید کو قتل حسین سے بری جب پچھلے 1300 سال اس کی نسل لگی رہی تو بری نہیں کر سکی، تو شاید آگے آنے والے دور میں بھی اس کی اولاد اس قتل حسین سے یزید کو بری نہ کر سکے۔ یہ تو آگے نا مسئلہ کہ ابن زیاد کی طرف یزید نے یہ لکھا، ارے بابا یزید اتنا لعنتی تھا کہ اس نے ابن زیاد سے بھی پہلے مدینے کے عامل اور گورنر کی طرف خط لکھا تھا کہ تم حسین کو شہید کر دو اور قتل کر دو۔ ذرا سنیے، کتاب الفتوح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 18، اس کے اوپر واضح طور پر موجود ہے کہ یزید نے امام علی مقام کو قتل کرنے کا حکم اس وقت دیا کہ جب امام علی مقام ابھی کہاں تھے؟ مدینے میں تھے۔ تو اس نے لکھا اپنے گورنر کی طرف، وَلَٰكِنْ مَا جَوَابِكَ إِلَيَّ رَأْسَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ جَازَ لَكَ عِندَكَ الْخَيْرُ وَلَكَ عِندِي الْجَائِزَةُ وَالْحَظُّ الْأَوْفَرُ وَالنِّعْمَةُ الْوَاحِدَةُ۔ کہنے لگا کہ میرا خط تجھے ملے تو خط کا جواب حسین کے سر کے ساتھ بھیجنا، اگر ایسا کرے گا تو میں تجھے بڑا مال و دولت سے نوازوں گا، میرے ہاں تیری عزت ہو جائے گی۔ یہ کس نے خط لکھا؟ بولیے، یزید نے خط لکھا کس کی طرف؟ گورنر ولید کی طرف۔ تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 397 پر موجود ہے کہ یزید نے عامل مدینہ ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ جب تیرے پاس میرا یہ خط آئے تو تو حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر کو بلا، ان دونوں سے میری بیعت لے، اگر دونوں انکار کر دیں تو دونوں کو قتل کر دے اور ان کا سر میرے پاس بھیج دے۔ یہی بات مقتل الحسین کے اندر علامہ خوازمی نے لکھی اور یہی بات اخبار الطبال کے اندر موجود ہے اور کئی مستند کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید لعنتی نے پہلے مدینے میں امام پاک کو شہید کرنے کا آرڈر بھیجا، اور جب امام پاک کو پتہ لگا تو آپ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف آپ تشریف لے گئے، اور جب مکہ مکرمہ میں اس کے قارن لے گئے کہ ان کو حج کے دوران انجانے میں جناب بے نامی شہادت سے ان کو سرفراز کرتے ہیں، یعنی ان کو وہ بیٹھے ہوئے ہوں حج میں اور ان کو کوئی جا کر قتل کر دے، ٹارگٹ کلنگ کر دے، امام پاک نے وہاں سے کدھر کا ارادہ کیا؟ کوفے کی طرف۔ اب کوفے کی طرف جب امام پاک نکلے تو یزید نے سیدھا ڈائریکٹ آرڈر کس کو دیا؟ بھائی بولتے جائیے، کس کو دیا؟ عبید اللہ ابن زیاد کو یہ آرڈر دیا۔ اب اس بات پر کہ امام علی مقام کو قتل کس نے کیا؟ یزید نے کیا، اس بات پر صحابہ بھی متفق ہیں، اس بات پر آل بیت بھی متفق ہیں، اور اس بات پر امت کے بڑے بڑے اکابرین متفق ہیں کہ یزید ہی امام پاک کا قاتل ہے۔ اونچا بولیے، یزید ہی امام پاک کا قاتل ہے۔ دوستان گرامی، حسین پاک خود بھی فرماتے ہیں کہ آرڈر کس کا ہے؟ بولتے جائیے، کس کا ہے؟ یزید کا ہے۔ ساری امت بھی کہتی ہے کس کا آرڈر تھا؟ صحابی بھی کہتے ہیں کس نے قتل کیا؟ یزید نے قتل کیا۔ امت کے سارے ائمہ کہتے ہیں کس نے قتل کیا؟ امام اہل سنت امام محمد رضا عرفان شریعت فتاوی رضویہ اس میں فرماتے ہیں یزید نے رسول اللہ کے جگر پاروں کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر مہا ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ یا بھی قتل حسین کی اضافت کس کی طرف ہے؟ یزید کی طرف۔ نعیم الدین مراد آبادی سمان کربلا میں لکھتے ہیں یزید وہ بد باطن بد نصیب و سیاہ دل و ننگے خاندان ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ نواب صدیق حسن بھوپالی اہل حدیثوں کا بڑے بزرگ ہیں، بغیت الرائے صفحہ نمبر 200، یہ صفحہ نمبر 98۔ یزید نے امام حسین کو شہید کروایا، ڈائریکٹ اس نے بھی لکھا۔ وحید الزمان ہدیت المادی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98، یزید نے امام حسین کو قتل کیا، یعنی انہوں نے بھی لکھا کہ امام علی مقام کو قتل کرنے والا کون ہے؟ یزید ہے۔ اب یہ جو حوالے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائے ہیں یہ کچھ حوالے ہیں، یعنی جو میں نے اس حوالے سے تیار کی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے یہ کچھ حوالے ہیں۔ ان تمام حدیثی، تاریخی،
شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے اب کوئی شک اور شبہ نہیں رہ جاتا کہ امام علی مقام کا قاتل کون ہے؟ اونچا بولیے، یزید ہے۔ اور اس پلید نے صرف یہی نہیں کہ اس نے امام علی مقام کو شہید کیا، بلکہ اس لعنتی نے امام علی مقام کو شہید کرنے کے بعد شراب کا جام ڈھونڈائے، یعنی جشن منایا، وہاں لونڈیوں نے رقص کیا، مغنیات نے گانے گائے، اور یہ وہاں فخر سے شعر پڑھتا رہا۔ اور ابن اسیر جزری کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد جب یزید نے عمومی ملاقات کی اجازت دی اور لوگ مجلس میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسین کا سر اقدس یزید کے سامنے پڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے جس سے وہ آپ کے سر کے اوپر مار رہا ہے اور سر حسین کی بھی حرمتی کر رہا ہے اور کچھ شعر گنگنا رہا ہے جو امام علی مقام کے قتل پر فخر و مباحات پر دلالت کر رہے تھے۔ الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 298۔ اور بعد مورخین نے وہ اشعار ذکر بھی کیے ہیں کہ جس میں یزید بڑے فخر سے کہہ رہا تھا کہ آج اگر میرے باپ دادے ہوتے تو وہ کتنا خوش ہوتے، میرے اگر جد میری ہوتی جو بدر میں قتل ہوئے ہیں وہ دیکھتے کہ آج میں نے ان کا بدلہ کیسے لیا ہے۔ اب جو اگلی اہم ترین بات، اگر یزید نے قتل کا آرڈر نہیں دیا تھا، یہ کام کس نے کیا؟ ابن زیاد نے۔ تو بے گناہ رسول کے خاندان کو شہید کیا، بولیے تو حاکم کا کیا کام بنتا تھا کہ وہ اس قاتل سے بدلہ لے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں، سبت ابن جوزی، ابن زیاد جب یہ گندا کام کر کے یزید کے دربار میں آیا تو یزید نے اٹھ کر استقبال کیا، اس کی پیشانی چومی، اپنے تخت پہ ساتھ بٹھایا اور ساقی کو کہا شراب لے کے آؤ، اور پھر خود بھی شام کیا اور ابن زیاد کو بھی شراب پلائی، پھر ابن زیاد کو قریب کیا اور عمر بن سعد کو بھی، اور دونوں کو 10 لاکھ درہم دیے۔ کس نے؟ بولو، یزید نے۔ اور کئی بار اس نے لوگوں کے سامنے کہا ابن زیاد میرا اپنا بالکا ہے، بالکا سمجھتے ہو؟ یعنی میری حکومت کو مضبوط کرنے والا ہے۔ یہاں سے ان یزیدیوں کا خود بخود جو ہے نا دلیل کا رگڑا لگ گیا، جو کہتے ہیں کہ یزید نے آرڈر نہیں دیا تھا۔ اگر نہیں دیا تھا تو جشن کیسا، اگر نہیں دیا تھا تو انعام کیسا، اگر نہیں دیا تھا تو یہ عزت افزائی کیسی۔ اور پھر جس وقت حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تھا کہ یزید میرے بابا کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر، اگر وہ اس قتل میں انوالو نہیں تھا تو اسے چاہیے تھا نا کہ شمر کو اور ان کو حوالے کرتا۔ حالانکہ جب امام پاک نے یہ کہا تو شمر تڑپ کے کہنے لگا ہم نے کیا کیا ہے، جس نے کیا ہے وہ خود تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بھرے دربار کے اندر یہ گواہی تھی، اور میں جو سب سے بڑی گواہی میں پچھلے جمعے بیان کر چکا، لیکن آج یہ چونکہ ٹاپک کے ساتھ میرے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ نے دربار یزید میں کھڑے ہو کر یزید کے منہ پر کتنی بار جی بولو 6 سے زائد مرتبہ یزید کے منہ پہ کھڑے ہو کے فرمایا تو نے میرے بھائی کو قتل کیا، تو نے ہماری عزتوں کو پامال کیا، تو نے ہماری حرمت کا خیال نہیں رکھا، تو نے ہمیں قیدی بنایا۔ اگر یزید نے کچھ نہیں کیا تھا ایک بار تو کہہ دیتا نبی کی بیٹی یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ کمینہ آگے سے اس نے رپلائی کیا کیا، کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، تیرا بھائی خود قتل ہونا چاہتا تھا۔